الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ دولت ہے تو انسان اس دولت کی پھر حفاظت کرتا ہے بشرطے اسے یقین ہو کہ یہ دولت ہے. اگر اس کے ذہن میں اہمیت نہ ہو اس دولت کی تو وہ اس کی حفاظت بھی نہیں کرتا. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے طالب علمی کے زمانے میں جن ساتھیوں نے کتابیں مدرسے سے لی ہوتی تھیں وہ حفاظت نہیں کرتے تھے اور جن کی اپنی کتابیں ہوتی تھی وہ حفاظت کرتے تھے. پتا ہوتا ہے نا بندے میں بھی طالب علم آپ اللہ کی طالب علم نہیں ساری دنیا ساری زندگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو طالب علم ہی رکھے. تو انسان کی زندگی میں جب انسان کو پتا ہو کہ میرے پاس یہ دولت ہے تو انسان جو اس کی حفاظت کرتا ہے کہ انسان اس پر ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر انسان کو پتا ہو کہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور یہ میرے پاس بہت بڑی دولت ہے کہ انسان اس پر کسی کو ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا. عقیدہ ختم نبوت کو پھر یہ کمزور نہیں ہونے دیتا. پھر اس عقیدے پر کسی انسان کو کسی فرقے کو کچھ لوگوں کو نئے فتنے پیدا کرنے والے لوگوں کو یہ انسان کبھی اجازت نہیں دیتا. میرے عزیزان محترم یہ بندہ ناچیز اس وقت اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ خواص کی مجلس ہے عوام کی نہیں ہے. یہ عوامی جلسہ نہیں ہے اس وقت یہ خواص کی مجلس ہے. اس لیے میری التماس ہے کہ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اور خود آپ ماشاء اللہ کیونکہ جڑے ہوئے ہیں ختم نبوت کے کام سے اور ان حضرات سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں اس لیے آپ حضرات یقیناً بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں اور الحمدللہ جہاں آپ کے بس میں ہوتا ہے وہاں آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن اس وقت کی ضرورت ہے کہ ان علماء کرام سے آپ ساتھی ایک باریک بات سے واقف ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نئے ساتھی جو اس میں کام میں شامل ہوں یا جن کو آپ شامل کر رہے ہوں ان کو وہ اصول اور ضوابط اور دلائل اور وہ خاص طور پر وہ باتیں جو آج فتنے کی صورت میں آج سامنے آ رہی ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فتنے کی صورت اب جو آج کل بالکل تازہ بتازہ پھیل رہی ہے جو پہلے بھی رہی لیکن اب بہت زیادہ ہے
کیونکہ خواص کی مجلس سے، اس لیے میں تھوڑا سا کھل کر بات کروں گا کہ اب یوں کہا جا رہا ہے، بعض قادیانی یوں ورگلا رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کا اختلاف ہے جیسے دیوبندی بریلوی حدیث کا اختلاف ہوتا ہے. یہ آپ کو بھی سننے کو ملا ہوگا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے آج کا دن آج کا وقت یہ وہ وقت ہے جبکہ ٹھیک اسی دن باقاعدہ تمام اسمبلی والے ارکان میں جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو ایسی صورت کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت یہ آپ کو اکابر بتائیں گے، یہ گواہ سارے موجود تھے اس وقت اکابر، کہ پوری اسمبلی میں جب ووٹنگ ہوئی ہے آخر میں فیصلے پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بارے میں جب ووٹنگ ہوئی ہے تو ایک بھی اسمبلی میں ووٹ اس کے خلاف نہیں آیا، ایک بھی ووٹ اس کے خلاف نہیں آیا. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند ایک بیانات ہو گئے تھے اور چند ایک اسمبلی والے بولے تھے اور چند علماء نے بیٹھ کر بات کر لی تھی، ان کی تقاریر سے متاثر ہو کر یہ ایک دم جناب ایسا ماحول بن گیا، ایسا نہیں ہوا. حضرت مولانا شاہ حسین صاحب دعوت برکاتہ نے کتنی جلدوں میں وہ لکھا پورا اسمبلی کی کارروائی؟ 5 جلدیں، ضخیم جلدیں 5 ہیں کہ جن کے اندر پوری کارروائی لکھی. بڑی محنت کے ساتھ حضرت اللہ حسین صاحب دعوت برکاتہ نے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی عمر میں برکت فرمائے، ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، وہ سارا خفیہ ریکارڈ ایک چیز حاصل کی کہ کس طرح آغاز ہوا اس بات کا اور کس طرح وہ چناب نگر کی اس ریل گاڑی کے طلباء کو کس طرح اتارا گیا، کس طرح ان کو زخمی کیا گیا اور کہاں سے بات چلی اور کہاں سے اسمبلی میں بات پہنچی، اور پھر وہاں سے جب اسمبلی میں بات شروع ہوئی اس مسئلے پر تو پھر جناب ان حضرات نے اکابر نے بھی دلائل دیے اور پھر اس کے بعد ان اکابر نے باقاعدہ ان مخالفین کو اسمبلی میں بلایا اور اسمبلی میں بلا کر ان قادیانی سربراہوں کو یہ کہا کہ اپنا مدعا بیان کرو، اپنا دعویٰ بیان کرو. پھر اس کے بعد اس پر جو دلائل اور جوابات دیے گئے، ایک وقت ایسا آتا تھا وہاں ان دلائل کو سن کر کہ وہ لوگ جو اسمبلی میں موجود تھے ان کو بھی اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ کس قدر غلیظ لوگ ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا. انہوں نے تو یہ باتیں بہت سارے اسمبلی کے ارکان میں تو یہ باتیں سنی ہوئی بھی نہیں تھی، ان کے باپ و گمان میں بھی نہیں. بس وہی بات ٹھیک ہے، مولانا حضرات کبھی کبھی کسی کے خلاف بول دیتے ہیں، کوئی مولوی کسی کے خلاف بولتا ہے، کوئی مولوی کسی کے خلاف بولتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اور یہ جو اصل بات ہے بیچ میں کہ اس وقت اسمبلی کے اندر ان کے فریقین نے دلائل دیے اور دلائل دینے کے بعد ان کی کتابوں کے حوالے اور ان کی کتابوں کو سامنے پیش کر دیا اور خود جو ان کے سربراہان تھے ان کو اسمبلی میں آنا پڑا اور جواب دینا پڑا اور ان ارکان اسمبلی کے سامنے وہ گول مول بات نہیں کر سکتے، نتیجہ یہ ہوا کہ پوری اسمبلی نے پھر متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ قادیانی چاہے وہ لاہوری ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہوں، چاہے وہ مرزائی کہتے ہوں، وہ بہرحال غیر مسلم ہے اور آئینی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اور عوام کو کب پتہ چلا کہ جب ٹھیک 5 بجے ریڈیو پاکستان نے سب سے پہلے خبر نشر کی. مجھے اب ریڈیو سے وابستہ تقریباً 37 سال ہو چکے، تو ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا پتہ عوام کو 7 ستمبر شام 5 بجے کی خبروں سے پتہ چلا. پہلی مرتبہ عوام کے سامنے یہ بات ہوئی. یہ وہ دن ہے جو آپ آج بیٹھے ہوئے، اتنی آسانی سے نہیں ہوا یہ والا کام. یہ بڑی قربانیوں اور بڑے بڑے میدانوں کے اندر ہمارے اکابر نے کام کیا اور مسلسل وہ کام سامنے رکھا گیا تب کہیں جا کر بات یہاں تک پہنچی. لیکن اس آئین کے مطابق غیر مسلم قرار دینا یہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے اکابر صرف پاکستان میں محنت نہیں کر رہے
بلکہ اس وقت باہر کے ممالک کے اندر بھی کئی عدالتوں کے اندر مقدمے چلے اور وہاں ہمارے اکابر کتابیں لے کر پہنچ جاتے تھے، اور ان ممالک کے اندر بھی عدالتوں نے ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے۔ یہ اب کوئی معمولی بات نہیں رہی۔ اب یہ ذہن میں رکھے بات جہاں سے چلی تھی، یوں کہہ دینا کہ جناب یہ دیوبندی بریلوی احمدی اس کے اختلاف کی طرح کا اختلاف ہے، یہ جو قادیانی آج گمراہ کر رہے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کو، آپ نے اس بارے میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے اور یہ ارتداد کا فتنہ ہے، اور اب تک اہمیت کے ساتھ آپ نوجوان ساتھی یہ ذہن میں رکھو بات کو اچھی طرح، علماء یہ سب اکابر موجود اور یہ اکابر تصدیق بھی کریں گے اس بات کی کہ سب سے پیچیدہ مسئلہ قادیانیوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں قرار دیتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کو ہمیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ پیچیدہ ترین مسئلہ تو یہ، اس لیے ہمارے اکابر بار بار اپنی تقاریر میں عوام کے سامنے بھی یہ بات کہہ چکے کہ آج قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دے لیں تو ایسی صورت میں جس طرح اور اقلیتوں کو حقوق حاصل ہے اس طرح ان کو بھی یہ حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ جی مولانا بالکل ایسی بات کہ آج وہ اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دے لیں تو ایسی صورت کے اندر یہ سب کے سب اقلیت میں شمار ہو جائیں گے۔ اور ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی آئین میں یہ بات شامل ہونے کے بعد بات یہیں روکی نہیں، پھر آپ ساتھیوں کو قانونی نقطۂ نظر سے میں عرض کر رہا ہوں باتیں تاکہ آپ عوام کے سامنے ڈٹ کر بات کر سکو۔ دیکھو ایک ہے آیات اور احادیث کے حوالے سے، ایک ہے جو میں بات عرض کر رہا ہوں آئین اور قانون کے حوالے سے۔ یہ آئین پاس ہونے کے بعد ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اس کے بعد شناختی کارڈ کا جو فارم ہے، شناختی کارڈ کا جو فارم ہے اس فارم کے اندر آپ لوگوں نے کئی بار دستخط کیے، آپ کے کئی بار شناختی کارڈ بنے، لیکن کاش کہ اس کو پڑھ لیا ہوتا، کاش پڑھ لیا ہوتا۔ اس کی عبارت کیا ہے؟ جہاں دستخط کرتے ہیں اس کے نیچے جو کھانا بنا ہوا ہے پورا، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہوں، اور پھر آگے مرزائی، احمدی، لاہوری فرقے سے میں تعلق نہیں رکھتا، وہ پورا دستخط کرتا ہے، تب اس کو مسلمانوں والا شناختی کارڈ جاری ہوتا ہے۔ اس لیے بعض جگہ پیچیدگی بھی آئی، یہ علماء بڑے تڑپتے ہیں ان پیچیدگیوں پر، بڑے فکر مند ہیں، اس لیے کہ یہ جو مرزائی ہوتے ہیں یہ بس وہ سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، تصدیق کروائی اور جمع کروا دیا۔ اب مرحلہ کیا آتا ہے کہ جب ان کو شناختی کارڈ جاری ہو جاتا ہے تو ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں مسلمان لکھا ہوتا ہے۔ مولانا یہ بہت اہم ترین پیچیدگی ہے آج ہمارے سامنے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب اگر کسی قادیانی کو غیر مسلم کہا جائے تو ایسی صورت کے اندر وہ کہتا ہے میرے پاس جو شناختی کارڈ ہے وہ تو مسلمانوں والا ہے۔ اسی طرح جو پاسپورٹ بن رہا تو پاسپورٹ کے اندر تو فارم ہے، کھانا بنانے کے بجائے جب آپ فارم اس کا اندراج کرتے ہیں، اب پاسپورٹ کا فارم ختم ہو گیا، اب پاسپورٹ کا فارم نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ آپ نے شناختی کارڈ دیا، شناختی کارڈ جب جمع کرواتے ہیں تو وہاں ایک دم سارا آپ کا جتنا ڈیٹا ہے وہ سارا فلیش ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے کمپیوٹر پر، وہی فارم ہے۔ وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی ولدیت، والدہ کا نام، فلاں پتہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ایک کھانا بنا ہوا ہے ابھی بھی اس کے اندر، پاسپورٹ کا فارم جو وہاں کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے اس میں اب بھی وہ کھانا بنا ہوا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ چنانچہ وہاں بھی وہ گول مول کر جاتے ہیں اور ان کو پاسپورٹ بھی جو جاری ہوتا ہے وہ مسلمانوں والا جاری ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل پیچیدگیاں، تو آپ ساتھی شناختی کارڈ میں اگر وہ مسلمان لکھا ہو لیکن آپ کو پتہ چل جائے اس کی حرکتوں سے، اس کے اعمال سے، اس کی باتوں سے کہ یہ مرزائی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ احمدی ہے، یہ لاہوری فرقے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھ لو کہ آئین کے مطابق یہ کافر ہے، آئین کے مطابق یہ مسلمان نہیں ہے، اور اس سے بچ کر رہو، اس سے بچ کر رہو۔ ہاں اپنے اکابر کو بتاؤ، رابطہ رکھو، اس کے لیے ان اکابر سے رہنمائی لے،
کہ اگر آپ کے ساتھی کوئی ایسے ساتھی سے مل جائیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، رائے مدارس میں تو نہیں ایسے ساتھی ملتے، لیکن آپ کو جہاں آپ کا ہاسٹل ہو، جہاں آپ رہتے ہو، ان لوگوں کی جو آماج گاہیں ہیں، ان لوگوں کے جو اڈے ہیں وہ سرکاری کالج اور اسکول اور یونیورسٹیز ہیں. ان لوگوں کے جو اڈے ہیں وہ کھیل کے میدان ہیں، ان لوگوں کے جو اڈے ہیں وہ نیٹ کیفے ہیں. نیٹ کیفے اور یہ تمام تفریح کی جگہیں جہاں نوجوان پھرتے ہیں، یہ ان کے جال ہیں، ان کے اڈے ہیں، اور وہاں وہ بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں اور تعیش فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ شیشہ کیفے بند کیے گئے. شیشہ کیفے رات کو 2 بجے 3 بجے تک قابل ترین نوجوان، بڑے اچھے خاندانوں کے نوجوان یہ شیشہ پیتے تھے، وہ چھوٹا والا ہوتا اور اس میں نشے وشے کی چیزیں ملاتے تھے. یہ بھی ان کے بڑے اڈے بن چکے تھے قادیانیوں کے. اور ہمارے نوجوان گھروں کے، مسلمان گھروں کے نوجوان جب وہاں جاتے تھے وہ اپنا کام کر دکھاتے تھے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. انہوں نے جس طرح ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ہمارے نوجوان ساتھیوں کے آج بہت خبردار ہونے کی ضرورت ہے اور اس کام کو، ختم نبوت کے کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ساتھی کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ جس طرح اپنے اکابر کے مشورے سے اور ان کی رہنمائی لے کر وہ ختم نبوت کے کام کو جاری رکھا ہوا ہے. میں عرض کروں گا کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ان ساتھیوں کے پاس وقت دیں، ان سے سیکھیں، اور جہاں کہیں اشکالات وہاں سے سامنے آئے یا کچھ اخبار کی طرف سے باتیں سامنے آئے، ان کے مبلغین تیار رہتے ہیں. ابھی حالیہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ، جگہ وغیرہ بھی ان اکابر کے ذہنوں میں ہے، آپ سب ساتھیوں کو بات بتانی مقصود ہے کہ اس علاقے کے اندر ناروال تو وہ علاقہ محمود صاحب، تو وہ اس علاقے کے اندر ایک جگہ ایک گھر انہوں نے لیا. ان کے 4-5 گھرانے کے افراد تھے، ان کو انہوں نے قادیانیوں کی طرف مائل کیا. قادیانی تک مائل کر کے اس کو باقاعدہ مرکز بنانے لگے، اور باقاعدہ وہاں پولیس بھی آ چکی. جب ہمارے ساتھیوں نے جا کر وہاں، ہمارے جامع شبیہ کے فاضل وہاں ساتھی موجود تھے اسی محلے کے اندر، اسی علاقے کے اندر، ان کی جرأت دیکھیں. اور پھر جب وہ 4-5 ان کے ہتھے میں چڑھ گئے تو انہوں نے پھر پولیس کو بلا لیا. جب انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اپنی عبادت کریں گے، ہم اپنی تبلیغ کریں گے، ہمیں اجازت دیں، ہم بھی دین کے کام کرتے ہیں. پولیس بھی ساتھ مل گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں اس علاقے کے اندر اتنی کشیدگی ہونے لگی کہ یہاں تک کہ لاہور سے الحمدللہ مبلغین تشریف لے گئے اور جا کر ان گھر والوں پر محنت کی. بول بات کرنے کے بجائے ان گھر والوں پر محنت کی کہ دیکھو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. ان کے پورے نسب نامے کو سارا اچھی طرح ان لوگوں نے کھنگالا اور ساری معلومات لی، سارے رشتے داروں کے معلومات لی. معلوم ہوا سارے مسلمان تھے الحمدللہ، ان کے دور دور تک کوئی قادیانی نہیں تھا. چنانچہ وہاں ان بزرگوں نے محنت کی، ان کو سمجھایا، ان کی آنکھیں کھل گئی. گھر والوں جب گھر والوں کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی یہ تو ہمیں قادیانی بنا دیا، ہمیں مرزائی بنا دیا، تو ایسی صورت کے اندر ان گھر والوں نے مخالفت کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اڈا وانی بن سکا الحمدللہ، اور تمام تائب ہو گئے. وہ میرے ساتھیوں، آج اس طرح محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ساتھی بچھڑ گئے، چند ایک ساتھی ایسے سامنے آئے کہ جن کو لڑکیوں کی، کھل کر بات کروں گا، جن کو لڑکیوں کی سہولت فراہم کی گئی، شادیاں کی گئی، اور پھر ان کو ایک دم ملک سے باہر نکال دی. جو ذرا اہمیت کا حامل، کوئی ڈاکٹر وغیرہ، کوئی انجینئر وغیرہ، کوئی اس طرح کے ہیں ذرا پڑھے لکھے قابل ہیں، ان کو باہر نوکریاں بھی آسانی سے مل جائیں گی. ان کو بس لڑکیوں کے ساتھ لگا کر، قادیانی لڑکیوں کے ساتھ ملا کر جال میں پھنسا کر ان کو نکالا ملک سے باہر. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے آپ ساتھیوں سے گزارش ہوگی کہ بہت جاگ کر اور اپنے اکابر سے اس محنت کو سیکھ کر عقیدت ختم نبوت کے کام میں جڑنے کی کوشش فرمائیے گا. اللہ رب العزت ان تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے. اور پھر اس کے بعد اس عقیدت ختم نبوت کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ اس
لاہور کے اندر بھی خاص طور پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت تمام مبلغین کو، تمام عقیدت نبوت کے کام کرنے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ سوچ کر، یہ ایمان رکھ کے، میں خود بھی اس وقت حاضر ہوا، اسی ایمان کے ساتھ حاضر ہوا کہ یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره